جاگو مسلمان جاگو تم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، او كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صاحب العزت والاحترام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، مدرسہ انوار العلوم مقصود پور کی سرزمین پر انجمن تہذیب البیان کا یہ اختتامی اجلاس ہے، جس میں ہماری شرکت اور آپ سب کی حاضری حضرت مولانا مفتی محمد فیضان عادل قاسمی دامت برکاتہم اور ان کے مدرسے کے مدرسین، انتظامیہ، یہاں حاضر ہو کر بچوں کا جو مسابقہ سامنے آیا، بہت فرحت اور مسرت ہوئی۔ الحمدللہ اس مدرسے میں جہاں درس و تدریس کے اعتبار سے محنت ہو رہی ہے، وہاں اس چیز پر بھی اساتذہ کی اور خاص طور سے صدر مدرس اور اراکین کمیٹی کی اس پر بھی توجہ ہے کہ بچے نعت، نظم، تقریر، بیان یہ بھی سیکھیں، تاکہ آج مدرسے کے اسٹیج سے کچھ بولنا سیکھیں اور کل بڑے اسٹیج سے عوام کو خطاب کریں، ممبروں سے، مساجدوں کے ممبروں سے عوام کو خطاب کریں۔ یہ بچوں کے اندر حوصلہ اور ہمت اور استقلال پیدا کرنے کے لیے یہاں جو انجمن تہذیب البیان کے اندر رہ کر اساتذہ کی نگرانی میں بچے جو کچھ سیکھ رہے ہیں، آج انہوں نے ہمیں بھی اپنا کچھ سبق سنایا تو بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی دین کا داعی، مبلغ بنائے، حافظ، قاری، عالم بنائے، اور اس مدرسے کو اللہ تعالی ہر طرح کے شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرمائے، اور اس مدرسے کو اللہ ترقی کی راہوں پر گامزن فرمائے۔
کہنے کے لیے تو ذہن میں بہت کچھ تھا، لیکن یہاں پر بستی کے حضرات شاید اپنی مشغولیوں کی بنیاد پر، اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہاں پر نہ پہنچ پائے ہیں، اور وقت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کو مختصر کیا جائے، اس لیے مجھے چند باتیں انہی اپنے طلباء سے کرنی ہیں۔ آپ کو اللہ نے قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے، دینیات کو پڑھنے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو اس مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس میں ہم سب کے خالق و مالک، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ، اس میں یہی بتلاتے ہیں کہ ایک جاننے والا، ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک عالم آدمی، ایک حافظ انسان، ایک قاری، اور ایک وہ شخص جس نے کبھی مدرسہ نہ دیکھا ہو، جو کبھی پڑھنے کے لیے نہ گیا ہو، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن نہ ہو، جس کی زندگی کے اندر علم نہ ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، جیسے سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، جیسے مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے، جیسے ایک بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا، ایسے ہی میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو بچوں، اس لیے پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ اور میں نے ایک حدیث اور پڑھی ہے جس میں ہم سب کے آقا و مولا، سچوں کے سچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا علم حاصل کرنا جس سے حرام اور حلال میں، جس سے خراب اور برے میں، جس سے جو ہے اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا ہو سکے، اتنا علم کا حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو بچے مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آتے ہیں اور مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال انہیں 5 طرح کے انعامات سے نوازتا ہے، اور وہ بڑے بڑے انعامات ہیں جن سے اللہ ان بچوں کو، ان طلباء کو، ان تلامیذ کو جو قرآن پڑھنے کے لیے، جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، جو طلب علم میں اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے، من سلک طریقا یطلب بہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور طلباء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پہلا انعام ان بچوں پر جو علم حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے،
ورنہ میں اس حدیث پر آپ کو بہت بہترین کچھ باتیں اور سنا دیتا۔ اور دوسرا انعام اللہ رب العزت ان طلباء پر، ان بچوں پر، ان تلاميذ پر جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سیکھنے کے لیے مدرسے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ فرشتے ان بچوں پر جو گھروں سے قاعدے پارے قرآن لے کر کے سینے سے لگا کر کے نکلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں وہ بچے عبداللہ، عبد الرحمن، زید، بکر، عمر، وہ گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے مدرسہ انوار العلوم جا رہے ہیں، جاؤ جلدی پہنچو اور ان بچوں کے پیروں کے تلے اپنے قدم، اپنے پر بچھا دو۔ وہ تمہارے پروں پر چل کر مدرسہ آئیں، کتنا بڑا مقام ہے۔ ہم کسی مہمان کو، بڑے سے بڑے کو اپنے گاؤں میں دعوت دیں، بلائیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، قالینیں بچھوا سکتے ہیں، مالائیں ان کے گلوں میں ڈال سکتے ہیں، اور بہت کچھ ان کا استقبال اور سواگت کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں جیسا کہ ایک طالب علم کا ہے کہ فرشتے جن کا مقام بہت اعلیٰ ہے وہ اپنے پر ان بچوں کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اور تیسرا انعام جو ان طلباء کو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوقات میں چاہے وہ تری کی مخلوقات ہو یا خشکی کی مخلوقات ہو، ہر ایک ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ مدرسے میں ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، الف با تا پڑھ رہا ہے، یا قرآن کریم کا کوئی سورت پڑھ رہا ہے، کوئی آیت پڑھ رہا ہے، یہ بچہ پڑھتا رہتا ہے، اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں، بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں، ہر ایک مخلوق ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ کتنا اونچا تمہارا مقام ہے، کتنا اونچا تمہارا مرتبہ ہے، کاش تم اسے سمجھ لے دیں، اور کاش تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ علم کے حاصل کرنے پر کیا کیا مقامات اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور چوتھا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر۔ چاند کا کیا مقام ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، پوری دنیا کو منور کرتا ہے، ایسے ہی ایک عالم اس کے علم سے بہت بڑا فیض پہنچتا ہے۔ اور پانچواں انعام یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ تو یہ تمہارے مقامات ہیں، لیکن ہائے افسوس آج تو مدرسے میں بچے پڑھنے کو پسند نہیں کرتے، آج گھر کے لوگ مدرسوں میں پڑھانا پسند نہیں کرتے، آج اسکولوں میں، کالجوں میں، مونٹیسریوں میں ان میں بچوں کو بھیجنا پسند کرتے ہیں، لیکن مدرسوں میں جہاں اسلامی لباس کے ساتھ بچے کرتے اور پاجامے اور ٹوپیوں کے ساتھ، اور بچیاں روپٹے اور حجابوں کے ساتھ جہاں جاتی ہوں، وہاں ہمارے گھر کے لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے، جبکہ بڑا اونچا مقام ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا ہے۔ اور ہم علم حاصل کرنے سے کتراتے ہیں۔ ہمارے اکابر کی تاریخ آپ پڑھیے، انہوں نے کیسے کیسے حالات میں علم کو حاصل کیا ہے، اور کتنی کتنی مشقتوں سے اور کتنی تکالیفوں سے اور کیسے کیسے حالات اختیار کر کے انہوں نے علم کو حاصل کیا ہے۔ وقت تو ہے نہیں، لیکن میں آپ کو مختصراً ایک واقعہ سناؤں۔ اندلس کے رہنے والے
شاہ بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سنا کہ بغداد شریف میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے علم کے سمندر ہیں، جو ان سے علم حاصل کر لیتا ہے وہ اپنی علم کی پیاس کو بجھا لیتا ہے۔ وہ اپنے اندلس سے اپنے کپڑوں کی گٹھڑی باندھ کر اپنے سر پہ رکھ کر چل دیتے ہیں۔ راستہ کیونکہ جو ہے سمندر کا تھا، ایک کشتی کرائے پر خریدتے ہیں اور اس میں سفر شروع کرتے ہیں۔ سوئے اتفاق سمندر کے اندر جو ہے طوفان آتا ہے اور ان کی کشتی کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ جو کشتی کو چلانے والا بادبان تھا وہ رستہ بھول جاتا ہے اور ان کی کشتی جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لکھا ہے کتابوں میں اتنے پریشان ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ شاید اب ہم زمین نہیں دیکھ پائیں گے، شاید اب ہم خشکی پر نہیں جا پائیں گے، یہی ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ نے راستہ کھولا اور کچھ دنوں کے بعد ان کی کشتی جو ہے وہ سمندر کے کنارے پر لگتی ہے جا کر کے۔ جیسے ہی یہ کشتی سے اترتے ہیں، یہ معلوم کرتے ہیں ہمیں بغداد جانا ہے، کہاں ہے؟ کسی نے بتلایا کہ بغداد تو یہاں سے 700 یا 800 میل دوری پر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں نے اپنی گٹھری سر پر رکھی اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کم سے کم 1.25 مہینے کا یہ سفر ہے اور چلتے رہے برابر۔ جب بغداد کے قریب پہنچے شہر کے تو یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا تھک چکا تھا، میرے پاؤں جواب دے چکے تھے، میں نے ایک درخت کے نیچے اپنی گٹھری رکھی اور میں بالکل ایک دم ایسے ہی گر گیا اور بہت تیز نیند آئی۔ 5-6 گھنٹے سویا۔ اس کے بعد میں نے کسی سے پوچھا، شہر میں پہنچ کر کے مجھے امام احمد ابن حنبل سے ملنا تھا، ان کے بارے میں بتلاؤ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس وقت تو امام صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ بادشاہ وقت ان سے کسی مسئلے میں ناراض ہوئے اور انہوں نے ان کو نظر بند کر دیا ہے، نہ کوئی ان سے مل سکتا ہے نہ وہ ان سے مل سکتے ہیں۔ نہ وہ ان سے مل سکتے ہیں نہ ان سے کوئی مل سکتا ہے۔ یہ کہنے لگے کہ میں تو یہ ارادہ لے کر کے آیا تھا کہ مجھے ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ کہا، او اللہ کے بندے، تیری یہ نیت اور یہ ارادہ پورا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے کوئی گفتگو ہی نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل پر بڑی چوٹ لگی، لیکن میں نے اپنے عزم کو، اپنے حوصلے کو پست نہیں کیا۔ اور میں نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتلاؤ کہ اتنا بڑا یہ شہر ہے، کہیں تو حدیث کا درس ہوتا ہوگا جہاں میں شامل ہو جاؤں، پڑھ لوں؟ تو بتلانے والوں نے بتلایا کہ ہاں، جامع مسجد میں عصر کی نماز کے بعد یحییٰ بن معین ایک محدث ہیں، وہ درس دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں چلا گیا، میں وہاں پہنچا، اتنی بھیڑ تھی، ہزاروں لوگ علم کے طالب بن کر ان سے حدیث پڑھ رہے تھے۔ بعد میں سب نے سوالات کیے، میں نے بھی ایک سوال کیا۔ وہ راویوں کے بارے میں جانتے تھے، اسماء الرجال کا فن ان کے پاس میں بہت عمدہ تھا۔ میں نے بھی ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ ہشام کے بارے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ بہترین راوی ہیں اور ثقہ ہیں۔
اس کے بعد میں بیٹھ گیا، پھر میں دوسرا سوال ان سے کرنا چاہتا تھا تو لوگوں نے میرا کرتا پکڑ کر کھینچ لیا اور کہا کہ یہاں کا دستور یہ ہے کہ ایک دن میں ایک ہی سوال کرے۔ میں رونے لگا اور میں نے کہا میں تو بہت دور سے چل کر کے آیا ہوں اور مجھے جو سوال کرنا تھا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بس پہلے وہی کر لیتا۔ تو لوگوں نے مجھ پر ترس کھایا اور کہا کہ اچھا پوچھ لو۔ میں نے کھڑے ہو کر کے پوچھا کہ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس سوال کو سن کر سب خاموش ہو گئے کہ ایسا سوال کہ بادشاہ وقت ان سے ناراض ہیں اور ایسے وقت میں یہ سوال، کہتے ہیں کہ وہ محدث بھی یوں سر جھکا کر بیٹھ گئے، لیکن کچھ وقت کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور میرے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ امام احمد ابن حنبل تو مسلمانوں کے امام ہیں، امام المسلمین ہیں وہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل پر اور جو ہے شوق میرے دل میں پیدا ہوا، کہا کہ اب تو میں ان سے علم حاصل کر کے ہی جاؤں گا۔ جب مجلس ختم ہوئی، لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے تو انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ مجھے امام صاحب کا گھر بتلاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم نہیں بتلا سکتے، پولیس لگی ہوئی ہے، اگر ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ کہا کہ تم تو صرف میرے ساتھ چلتے رہنا اور جب ان کا گھر آئے تو ہاتھ سے اشارہ بھی نہیں کرنا بلکہ آنکھ سے اشارہ کرنا۔ انہوں نے کہا چلو ایسا کر لوں گا۔ یہ اس گلی میں لے کر گئے اور آنکھ سے اشارہ فرمایا کہ فلاں گھر ہے۔ یہ دیکھ کر چلے آئے۔ جس جگہ پر یہ شہر میں رہ رہے تھے، رات بھر انہوں نے سوچا کیسے علم حاصل کروں، لیکن کوئی شکل سامنے نہیں آتی تھی۔ آخر میں ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ ایک فقیر کا، سائل کا، بھکاری کا روپ بنا کر کے جو ہے میں ان سے علم حاصل کرنے جاؤں گا۔ اور انہوں نے اپنی جو زلفیں تھی اپنا عمامہ اتارا اور اپنی زلفوں کو کچھ کو ادھر کیا کچھ کو ادھر کیا، پورے بال بکھیر لیے اور اپنے کپڑے کو پھاڑ لیا جگہ جگہ سے اور گھٹنے کے اوپر ایک کپڑا باندھ لیا جس سے یہ معلوم ہو کہ ان کے زخم ہے پیر میں، اور ہاتھ میں ایک کاسا لیا، ایک برتن لیا اور شہر میں مانگتے چلے گئے۔ مانگنے کا طریقہ اس زمانے میں یہ تھا، آج جیسے کہتے ہیں کہ فلاں دے دو تمہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، اس وقت صرف اتنا کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ تمہیں اس کا اجر دے، جزا دے۔ یہ مانگتے مانگتے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے پر پہنچے اور انہوں نے بہت درد بھری آواز میں کہا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام صاحب نے سوچا کہ واقعی میں کوئی بہت پریشان ہے جو میرے دروازے پر آیا ہے۔ چند سکے لے کر امام صاحب دروازے کے باہر آئے اور دروازہ کھولا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب کے چہرے پر جب نظر ڈالی، بڑا حسین خوبصورت، بڑے حسین خوبصورت امام صاحب، وہ مجھے آگے بڑھ کر چند سکے میرے کاسے میں ڈالنے لگے تو میں نے ان سے کہا میں پیسوں کا طالب نہیں ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو علم کا طلبگار ہوں، میں علم کا طالب ہوں، میں آپ کے دروازے پر روزانہ آیا کروں گا، آپ مجھے ایک دو حدیث پڑھا دیا کیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، اگر میں ایسا کروں تو ایسا اگر میں کرنے لگا تو مجھے بھی آپ کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ جب کوئی ہوا کرے گا تو
تو آپ سکے ڈال دیا کریے، اور نہیں ہو تو مجھے حدیث پڑھا دیا کیجیے۔ لکھا ہے کتابوں میں 1 سال مستقل بھکاری بن کر، فقیر بن کر، سائل بن کر، ہاتھ میں کاسا لے کر وہ علم حاصل کرتے تھے۔ آج میں تم طلبہ سے پوچھتا ہوں، مدرسوں کا نظام اچھا، کھانے کا نظام اچھا، رہنے کا نظام اچھا، تعلیم کا نظام اچھا، نگرانی اچھی، سب کچھ اچھا، لیکن پھر بھی ہم مدرسوں میں نہیں رہ پاتے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے جو ہے ہمیں علم حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں آگے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، بات کو ختم کرتے ہیں یہیں۔ اللہ کبھی موقع عطا فرمائے تو انشاءاللہ کچھ بات اور کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اور یہاں بچوں نے سنایا ہے، اللہ سب کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے، اور ان کے بچوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ دین کا داعی بنائے، حافظ، قاری، عالم بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا